فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وإن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة فهل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ آج کل ہمارے اس سلسلہ درس میں سورہ انعام آپ حضرات کے علم میں ہے، زیر مطالعہ ہے۔ یہ دو مکی صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف۔ میں نے بالکل آغاز میں عرض کیا تھا جب ہمارے سلسلہ درس کا بالکل شروع تھا کہ مولانا اصلاحی اور مولانا حمید الدین فراری رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں نے قرآن حکیم کو گروپس میں تقسیم کیا، مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس۔ ایک تو قرآن کے 7 احزاب ہیں جو گویا کہ کسی مصحف کو برابر 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ہر حصے کے اندر تقریباً 4.5 پونے 5 پارے کے لگ بھگ ہیں۔ لیکن قرآن حکیم پر غور کرنے والے ایک اور نتیجے تک بھی پہنچے کہ قرآن حکیم میں 7 ہی گروپس ہیں، لیکن وہ مکی اور مدنی صورتوں کی تفصیل کے ساتھ، کہ ہر گروپ کا آغاز ایک یا ایک سے زائد مکی صورت سے ہوا اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت پر۔ پہلا گروپ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور اس کے بعد 4 صورتیں مدنی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ دوسرا گروپ وہ ہے کہ جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں پہلی سورہ انعام ہے جو مکی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جوڑا مکی ہی صورت ہے سورہ اعراف، اور اس کے بعد 2 صورتیں ہیں مدنی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ گویا کہ یہ 4 صورتیں، 2 مکی اور 2 مدنی، یہ مل کر ایک گروپ بن گیا۔ اس کے بعد اس سے اگلا گروپ 14 طویل صورتیں ہیں، مکی صورتیں 14، اور اس کے بعد صرف ایک سورہ نور مدنی آئے گی، وہ ایک گروپ الگ مکمل ہو گیا۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم میں جو 7 گروپس ہیں، تو اس وقت ہم دوسرے گروپ کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کی پہلی سورہ انعام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا زمانہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 1.5 یا 2 برس قبل کا ہے، لہٰذا ان حالات کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں، پس منظر میں رہیں، تو مسلمانوں پر جو ہے وہ تشدد اور ان کے اوپر پرسیکیوشن اور ایذا کی انتہا ہو چکی تھی۔ لہٰذا وہ آیہ مبارکہ بھی ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی، وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ صرف آپ اور آپ کے ساتھیوں کا نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے ہم نے جن رسولوں کو بھیجا ہے تو انہوں نے بھی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ نہ صرف تمسخر ہوا، استہزاء ہوا، بلکہ انہیں تو شدید ترین تشدد اور ایذا سے گزرنا پڑا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، اور پھر انہوں نے انتہائی صبر سے کام لیا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس آئے تھے کہ اللہ کی جناب میں دعا کیجئے اس کی مدد آئے، اس لیے کہ اب تو تشدد اور ایذا کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو حضور نے اس کے جواب میں جو فرمایا تھا وہ یہ کہ تم سے پہلے تو اہل ایمان وہ بھی تھے کہ جنہیں ان کا نصف جسم جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیا گیا اور آرا رکھ کر ان کو 2 حصوں میں، زندہ انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، بالآخر ہماری مدد آ کر رہتی ہے۔ پہلے رسولوں کو بھی ہماری مدد حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب استیصال ان پر نازل ہوا، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اس دعوت کو رد کر دیا تھا، اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا، نسیم منسیہ کر دیا گیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پے در پے ان سے مطالبات ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے مطالبات تھے حضور سے کہ معجزات دکھائیں، جب تک کہ اس نوع کا کوئی حصی معجزہ ہمیں نہیں دکھائیں گے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس ضمن میں ہم نے وہ آیہ مبارکہ بھی پڑھی تھی جو قرآن حکیم کا ذروۂ سنام ہے، کہ اگر کہیں جسے آپ کہیں طبع بشری کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی کہیں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ دکھا ہی دیا جائے تو کم سے کم ان کے منہ تو بند ہو جائیں گے۔ یہ بار بار کی جو تکرار کر رہے ہیں کہ معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں، اور ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس نوع کا معجزہ نہ دیکھ لیں،
تو کیا اللہ تعالیٰ کی اگر معجزہ دکھائی دے تو کم سے کم یہ ہے کہ ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ ایمان بھی لے آئیں، یا یہ کہ کم سے کم ان کے منہ بند ہو جائیں۔ اس پر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ اے نبی ہماری حکمت میں انہیں معجزہ دکھانا نہیں ہے، باقی اگر آپ کے اندر استطاعت ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر قوت ہے تو آپ معجزہ دکھا دیجئے، باقی ہماری حکمت میں یہ نہیں کہ ہم معجزہ دکھائیں۔ اس کے بعد پھر پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان میں حضور سے مخاطب ہو کر کہہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سامنے جو چل پھر رہے ہیں بظاہر انسان ہیں، یہ اصلاً ان کا اصل انسان مر چکا ہے، ان کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ یہ انہیں آنکھیں بھی دی ہیں لیکن اس سے وہ دیکھنے کا کام وہ نہیں لیتے کہ جو دینا چاہیے، جس سے اللہ کی معرفت پیدا ہو، جس سے دلیل آفاقی جو ہے، دلیل انفسی، وہ ان کے سامنے واضح ہو۔ ہم نے انہیں کان دیے ہیں لیکن حق بات سن کر اس کو رد کر رہے ہیں، حالانکہ دل تصدیق کر رہا ہے کہ بات صحیح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، خود اپنی زبان سے کہنے پر مجبور ہیں، لیکن یہ کہ اس بات کو جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سامنے جو چلتے پھرتے انسان نظر آ رہے ہیں یہ حیوان ہیں۔ لہٰذا وہ آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس دعوت پر پکار کرنے والے، پکار لبیک کہنے والے تو وہ ہیں کہ جو واقعتاً جنہیں اللہ نے کان دیے ہیں، حق کو سن کر اس کو قبول کرنے والے ہیں۔ والموتى، رہا معاملہ ان مردوں کا جو بظاہر زندہ نظر آ رہے ہیں، یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اللہ تعالیٰ انہیں پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا اور پھر اس کے حضور جو ہے انہیں حساب کتاب کے لیے، محاسبے کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ یہ وہ مضمون ہے کہ جو ہم بتدریج اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے اگلی آیات کی طرف کہ جن کی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے یا ان سے سوال کیجئے کہ کیا خیال ہے تمہارا، کبھی تم نے غور کیا اس پر، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آن ٹوٹے، او اتتکم الساعہ، یا یہ کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر، اغیر اللہ تدعون، تو کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تم پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو تو اس کا جواب دو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو ان کا اپنا مشاہدہ تھا، ان کا اپنا تجربہ تھا۔ جب بھی کوئی ناگہانی مصیبت آتی تھی، کوئی بڑی آفت آتی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے موت جو ہے انہیں نظر آ رہی ہوتی تھی، تو انہیں اپنا کوئی معبود سجھائی نہیں دیتا تھا، کسی کو نہیں پکارتے تھے سوائے اللہ کے۔ تو وہی بات یہاں جو ہے بطور دلیل، اسے دلیل انفسی کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر و شر کی تمیز رکھ دی ہے، جو بہت بڑی دلیل ہے۔ اندر ایک مفتی موجود ہے کہ جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ فلاں کام غلط ہے، فلاں صحیح ہے۔ یہ کام جو تم نے غلط کیا، اگرچہ تمہارے پاس بڑے اس کے ہیلے بھی ہیں، معذرتیں بھی ہیں، لوگوں کو تم منہ جو ہے دلائل دے دے کر بند کر سکتے ہو، لیکن اندر وہ ضمیر جو ہے وہ اندر کچوگے لگا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، واقعتاً تم نے یہ ظلم کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے، یہ ناانصافی کی ہے، یہ کام تم نے گناہ کا کیا ہے۔ تو یہ دلائل انفسی ہے، انسان کے اندر خیر و شر کی تمیز رکھ دی گئی۔ اور اسی طرح یہ بات کہ انسان جو ہے مجبوری کے وقت، ناگہانی آفت کے وقت، جب اسے موت اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہوتی ہے تو سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پکارتا۔ اسی موضوع پر سورہ یونس کی وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، اگرچہ بڑی تیزی سے ہم نے اس کو پڑھا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو نقشہ کھینچا گیا ہے، خاص طور پر وہ دور جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کا جو ذریعہ تھا تجارت تھی، تجارتی قافلے جو ہے وہ، جسے آپ کہیں گے کہ زمین پر بھی اونٹوں کی قطار اندر قطار چلی جا رہی ہے، اور پھر اس مقصد کے لیے وہ بحری سفر بھی کرتے تھے۔ اور ان میں سے ہر شخص کا تجربہ یہ تھا کہ جب وہ اپنی کشتی میں سوار ہو جاتے تھے، اور کشتی جو تھی وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہوتی تھی، اور بیچ سمندر کے اگر اچانک تیز و تند ہوائیں چلنے لگے اور بہت ہی خوفناک جو ہے وہ سما ہو جائے اور کشتی ڈولنے لگے اور انہیں میں سے ہر شخص کو موت اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑی نظر آنے لگے، تو ان لوگوں کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں اس کو بیان کیا گیا، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں بر اور باہر دونوں میں لیے پھرتا ہے۔ اسی کی رحمت کا ظہور ہے نا، یہ کشتیاں جو چل رہی ہیں تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں۔ یہ جو بعض سازگار جو انہیں اپنی منزل کی طرف لیے چل جا رہی ہے، رواں دواں ہیں، وہ اللہ کے حکم سے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، پھر جب تم اپنی کشتی میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا، اور وہ بہت ہی عمدہ ہوا، بڑی باد سازگار جو کشتی کو رواں دواں رکھے ہوئے اپنے منزل کی طرف، جو اس میں سوار ہیں وہ بھی اٹکیلیاں کر رہے ہیں، بڑے مست ہیں، وفرحوا بہا، اور بڑے مطمئن ہیں، بڑے شادہ و فرحاں ہیں۔ جاءتھا ریح عاصف، عاصف یہ آصف نہیں ہے عین کے ساتھ، تیز و تند ہوا، جھکڑ، تیز آندھی۔
اچانک ان کے اوپر بہت تیز و تند ہوا جو ہے وہ آ پڑتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر چہار طرف سے انہیں موجیں جو ہے بڑی بلند و بالا موجیں انہیں گھیرے میں لے لیتی ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے، وہ گمان غالب ان کا ہے کہ اب تو وہ پکڑ میں آ گئے، اب تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی طاقت انہیں جو ہے اس موت سے نہیں بچا سکے گی۔ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ ہی کو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے، اس انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل ہے، جسے میں دلائل انفسی کہہ رہا ہوں، اور یہ اصلاح مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ دلائل آفاقی، دلائل انفسی، تمہارے اپنے اندر دلیلیں موجود ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسے موقعوں پر تم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پکارتے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ پکارتے ہو صرف اسی کو، ایاہ، یہ وہی اصطلاح ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اسی کو تم پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، اور پھر یہ کہ جس شے کے لیے بھی تم نے اسے پکارا ہے، جو مدد مانگی ہے، اللہ کی طرف سے مدد بھی آ جاتی ہے، اور اس تکلیف کو، اس مضرت کو، اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دیتا ہے انشاء، اگر وہ چاہتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور جن جن کو بھی تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوتا ہے ان سب کو بھول جاتے ہو، کسی کو کوئی یاد نہیں آتا۔ اس موقع کے لیے بہت خوبصورت واقعہ حضرت اکرمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ بیٹے ہیں ابو جہل کے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ھذا فرعون ھذہ الامہ، ابو جہل جو ہے یہ اس امت کا فرعون ہے، اس لیے کہ اس کی سرکشی، اس کا تمرد اور اس کی طغیانی جو ہے بغاوت اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، وہ تو پوری طرح جو ہے وہ ٹھن کر آ گیا تھا مقابلے کے لیے کہ آج اس شمع توحید کو میں گل کر دوں گا غزوہ بدر کے دن۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ وہ شخص تھا کہ جو ایک سمبل تھا کفر کا، طاغوت کا، تو اس کے بیٹے حضرت اکرمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پر ایمان لے آئے، لیکن لائے کب ہیں؟ جبکہ وہ اندر سے وہ دلیل انفسی نے انہیں مجبور کر دیا، اس لیے کہ وہاں سے مکے کو خیر بات کہہ کے نکلے تھے کہ اب تو ظاہر ہے کہ اس دین کو تو میں نے قبول کرنا نہیں جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مہینوں کی مہلت دے دی گئی تھی، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، لہذا انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ اب اس جزیرہ نما عرب کو خیر بار کہہ کے ہمیں کہیں اور جانا ہے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب ذرا فاصلے پر پہنچے اور وہی کیفیت جو سورہ یونس کی اس آیت میں ہم نے پڑھی، بہت تیز و تند ہوا چلنے لگی، کشتی ڈولنے لگی، ہر شخص کو موت اپنی نگاہوں کے سامنے کھڑی نظر آنے لگی، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ بشمول ان کے کسی کو ان کا کوئی خدا یاد نہیں آیا، نہ کوئی لات یاد آیا، نہ عزا یاد آئی، نہ منات یاد آئے، کوئی جو بھی معبودان باتیں جن کے انہوں نے بڑے بڑے بت تراش کے رکھے ہوئے تھے، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، کوئی یاد نہیں آیا، بلکہ ان سب نے پکارا تو صرف ایک اللہ کو پکارا، اللہ کے نام سے واقف تھے، الالہ، سب سے بڑا معبود۔ لیکن ان کا شرک تھا کیا؟ اس الالہ کے ساتھ انہوں نے سینکڑوں اور چھوٹی چھوٹی دیویاں اور دیوتا گھڑ لیے تھے، تو ان سب کو جو ہے وہ تمام دیویاں اور دیوتا ہر شے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، کوئی یاد نہیں آیا سوائے ایک اللہ کے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں، بعد میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے، اور یہی واقعہ، یہی دلیل انفسی ان کے لیے گویا کہ کنورٹ ہونے کا باعث بن گئی۔ اسی موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا، واپس پلٹے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور اس کے بعد کی ان کی پوری زندگی وہی جہاد اور قتال اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اسی کے اندر ان کی پوری زندگی بیتی ہے۔ تو بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، تم بھول جاتے ہو جو شرک کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بہت سے رسولوں کو بھیجا تھا آپ سے پہلے، بہت سو کو بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑا تھا سختی میں بھی اور تکلیف میں بھی، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں۔ تضرع کہتے ہیں عاجزی اور زاری اختیار کرنا، فروتنی کے ساتھ اور عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جانا، گڑ گڑانا، یہ تضرع ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور خاص طور پر اس حوالے سے، اس لیے کہ اگلی آیت میں وہ نقشہ کھینچ دیا گیا کہ جب لوگ جو ہیں بدمست ہو جاتے ہیں اپنے عیاشیوں کے اندر، پھر یہ کہ انہیں آخرت بھول گئی، اللہ بھول گیا، مرنے کے بعد کی زندگی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیز، جو کچھ بھی ہے دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کی کسی زندگی کے ہم، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھ چکے، جسے دہریت کہتے ہیں، اس کے قائل نہیں تھے، لہٰذا ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، جھٹکے، کوئی زلزلے کی شکل میں آ گیا، خشک سالی کی شکل میں آ گیا، قحط کی شکل میں آ گیا،
اور اس اعتبار سے انہیں گویا کہ جھنجھوڑا جاتا ہے کہ شاید کہ ان میں سے کچھ سعید روحیں ایسی ہوں کہ جو اللہ کے حضور انابت اختیار کریں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ تضرع اختیار کریں، گڑ گڑائیں۔ اور ہوتا یہی تھا کہ جو بھی ان کے اندر کسی کے اندر اگر خیر کی رمق ہے، کوئی سعادت مندی موجود ہے، اور عارضی طور پر وہ دنیا کے جھمولے کو اندر آ چکے ہیں اور اسے آخرت جو ہے وہ بھلا بیٹھے ہیں، تو اس قسم کے جھگڑے جھٹکے جو ہیں انہیں گویا کہ جگانے کا موجب بن جاتے تھے۔ وہ پھر اللہ کے حضور جو ہے وہ عاجزی و زاری اختیار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے تھے۔ تو لقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناہم بالبأساء والضراء، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ معاملہ بہت بار ہوا ہے، پے در پے ہوا ہے کہ کبھی ان کے اوپر چچڑیوں کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب ان پر آیا، مینڈکوں کا ضفادع ان کے عذاب ان کے اوپر آئے ہیں، اور ہر موقع پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہم پر سے اس عذاب کو ٹال دے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتا تھا پھر نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ بہت کم ان میں سے ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو پھر اپنی اس سابقہ روش سے تائب ہو کر انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا ہو، بلکہ اکثر و بیشتر کا معاملہ وہی کہ وہی جو پہلے گناہ تھا، جو فسق و فجور تھا، اسی رستے میں اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ اکثر و بیشتر معاملہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑنا ہے کس لیے؟ یہ بہت بڑا زلزلہ جو آیا تھا تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کی کایا پلٹی، جنہوں نے عارضی طور پر اگر یہ کہہ لیجئے کہ اگر مستقل ان میں تبدیلی نہیں بھی آئی تب بھی یہ کہ کچھ عرصہ ان کے اوپر ایسا بیتا ہے کہ ان کے اندر جو اللہ کا خوف بھی پیدا ہوا، انہوں نے اپنی زندگیوں کا جائزہ بھی لیا، اور بہت خوش نصیب ہوں گے وہ کہ جنہوں نے اس بنیاد کے اوپر مستقلاً اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ اور اگر کہیں کوئی حرام شامل تھا ان کی معاش کے اندر یا معاشرت کے اندر، اگر کوئی غلط چیزیں شامل تھیں تو انہوں نے جو ہے بصدق دل تائب ہو کر اللہ کے حضور انہوں نے انابت اختیار کی ہو۔ لیکن اکثر و بیشتر کا معاملہ وہی ہوتا ہے، انسانوں کی اکثریت تو وہی ہے کہ جو ناشکری ہے، لہذا اللہ کی طرف سے جب انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر کا معاملہ وہی ہوتا ہے کہ وہ عارضی طور پر تو کہیں خوف اور ان کے اندر پیدا ہوا، لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ہے اپنی انہی بدمستیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ فلولا اذ جاءہم باسنا، یہاں خاص طور پر تضرع کے نفس کو نوٹ کیجئے، یہی تضرع ہے کہ جو درکار ہے ہم سے ہماری نمازوں میں، خشوع و خضوع اختیار کرنا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گئے وہ اہل ایمان کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے۔ یہ تضرع ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو یوں تصور کرے کہ وہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بڑی منطقی بات ہے جو حضور نے کی ہے۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہے کہ فجر کے بعد اسے پھانسی جو ہے چڑھا دیا جائے گا اور اسے مہلت دی جاتی ہے صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے، تو ان 2 رکعتوں کے اندر جو حلاوت اس کے اندر ہوگی، اگر وہ واقعتاً حق کا علم بردار ہے۔ میرے سامنے فوری طور پر مثال آئی ہے، اخوان المسلمین کے جو حسن البنا شہید تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہیں پھانسی دیا گیا تھا اور اللہ کے راستے میں انہیں شہید کیا گیا، اور انہوں نے جو 2 رکعتیں ادا کی ہوں گی پھانسی پر چڑھنے سے پہلے، تو جو ان کی کیفیت ہوگی، جو ان کے اندر جو ہے تواضع ہوگی، جو انکساری ہوگی، اس دین حق کے لیے میں اپنی جان جو ہے قربان کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہ جو کیفیت ان کی ہوگی، تو ہر نماز میں مطلوب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ گویا کہ تضرع اور خشوع و خضوع کی انتہا ہے، لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے اندر وہ تضرع پیدا ہو اور ان کے اندر عاجزی اور زاری اور خشوع و خضوع پیدا ہو۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے ان پر پکڑ آئی تھی تو وہ تضرع اختیار کرتے، ولکن قست قلوبہم، بلکہ ان کے دل تو مزید سخت ہو گئے۔ اب یہ ہیں اصل میں وہ کہ جو شیطانوں کے اعلی کار ہیں، جنہیں وہ اللہ کی طرف سے وہ جھنجھوڑ جو ہے وہ پکڑ، وہ بھی انہیں راہ راست پر نہیں لا سکی، بلکہ ان کی بدمستیاں اسی طرح رہی۔ اور یہ واقعات جو ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی بڑے زلزلے کی، تو اس میں جہاں وہ طبقہ تھا کہ جن کے اندر ایک کنورشن بھی پیدا ہوئی، وہیں وہ طبقہ بھی موجود تھا کہ جن کے کہیں شب و روز میں کہیں ذرہ برابر بھی فرق واقع نہیں ہوا۔ وہی جو عیاشیاں تھیں، اگر شراب خوری ہے تو وہ بھی اسی طرح تھی، اگر کوئی اور زناکاری ہے تو اس میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اگر نائٹ کلبز کے اندر وہ جاتے تھے تو اس میں بھی کہیں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جن کے دل اس درجے سخت ہو چکے ہیں، گویا کہ ان کے ضمیر مست ہو چکے ہیں، وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جھنجھوڑنا جو ہے ان کے اوپر بھی قطعاً اثر انداز نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا گیا ولیکن قست قلوبہم، اور یہی قسد قلوب کا تھا، یہی انسانوں کے دل کا سخت ہو جانا تھا جو بنی اسرائیل میں بھی اپنی انتہا پر تھا۔ اس لیے کہ ان کی طرف سے دلیل کیا پیش کی جاتی تھی کہ یہ معاملات تو ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ہوتے رہے،
ان پر بھی اس طرح کی آسمانی آفتیں آتی رہی ہیں، ناگہانی مصیبتیں آتی رہی ہیں، کہیں زلزلے آتے رہے ہیں، کہیں بہت بڑے بڑے جو ہیں طوفان آتے رہے جس میں بہت سی ہلاکتیں ہو گئی. تو یہ تو معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف زمانے کی کروٹ ہے. قد مس آباءنا الضراء، اس طرح کا نرم گرم معاملہ جو ہے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ہوتا رہا تھا، ان کا معاملہ بھی اس طرح کا تھا. تو ہم اسے کوئی اللہ کا عذاب ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ تو اصل میں کوئی زمین کی پلیٹس تھیں کہ جو کھسک گئی، جس کی وجہ سے ایک علاقے میں تباہی آ گئی. باقی یہ کہ ان کی زندگیوں کے اندر سر منہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور ان کے لیے ان کے وہ جو غلط اعمال تھے، جو ان کا جسے آپ کہہ لیجئے کہ جو حرام کاریاں تھیں، حرام خوریاں تھیں، ان کو بڑا مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے. اب یہ تزیین ہے کہ جو شیطان کی طرف سے کی جاتی ہے، اور اس میں اصل میں جسے آپ کہیے جس طرح ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک طرف اگر بہت زیادہ گناہ بھی ہیں، فسق و فجور بھی ہے، انسان جانتا بھی ہے کہ واقعتاً وہ جانتے بوجھتے یہ غلط کام کر رہا ہے، تو دوسری طرف کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اضافی نیکیاں شمار کر کے اس پلڑے کو، جو نیکیوں والا پلڑا ہے، اس میں بھی وزن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کہیں کوئی صدقہ و خیرات ہے، اس کے لیے جو ہے اپنا ایک فنڈ قائم کر دیا، کسی اور اعتبار سے جو ہے کوئی سرائے کھول دی ہے، کہیں کوئی خدمت خلق کے لیے کوئی ایک شے قائم کر دی، لیکن اپنی معاش کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے معاشرت کے اندر سر منہ کوئی فرق جو ہے وہ پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ ریاکاری والے اعمال یا ان کے ضمیر کو تھپک تھپک کے سلانے والے اور مطمئن کر دینے والے اعمال جو ہیں، یہ شیطان انہیں سجھا دیتا ہے. باقی وہ جو اصل دھارا ہے اس میں کہیں کوئی فرق واقع نہ ہو. ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، یہ چھوٹی نیکیاں یہ کرتے رہو. اور تم نے تو وہ حدیث سنی ہوگی نا، ایک فاحشہ عورت تھی کہ جسے صرف اس بنیاد کے اوپر بخش دیا گیا کہ ایک بلی جو ہے وہ کہیں بھوک سے اور پیاس سے جو ہے سسک رہی تھی، وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئے اور آ کر اس کو جو ہے پانی پلا دیا، کچھ کھانے کو دے دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. اب اس قسم کی اگر روایات ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس روایت کا اصل جسے آپ کہیں گے روایتاً اور اس کا جو ہے صحت کے اعتبار سے کیا معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک شان استغنا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ابو جہل کو بھی بخش دے، ابو لہب کو بھی بخش دے. معاذ اللہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کو کسی کام سے روک سکے. لیکن یہ کہ اگر اس قسم کی باتیں سنا کر یہ گویا کہ شیطان کی طرف سے مطمئن کیا جانا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں یہ بھی بہت بڑی قیمت والے ہیں، اور تمہیں اپنی زندگیوں کا جو ہے وہ کوئی ڈھب اور ان کا کوئی نقشہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے اسی ڈگر کے اوپر چلتے رہو، اور کوئی نہ کوئی چھوٹی نیکی اللہ کو ایسی پسند آ جائے گی کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا مزین کر دیا تھا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جب وہ بھول گئے کہ جس کی انہیں یاد دہانی بار بار کرائی جاتی رہی. ذُكِّرُوا بِهِ، بِهِ میں ہی کی ضمیر جو ہے اس عذاب کی طرف ہے کہ جس کا ہم نے پہلے ذکر پڑھ لیا، کہ جب انہیں بار بار اس عذاب کی یاد دہانی کرائی جاتی رہی اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو بھلا دیا. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. دیکھیے ایک شکل تو وہ ہوتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ قوم جو ہے گویا کہ اب اس بات کو بالکل اگنور کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا اور قوم کو ہلاک کر دیا گیا. ایک اور سنت اللہ ہے کہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہم نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کے تمام دروازے وا کر دیے. بڑی خوشحالی ہے، بڑی زراعت ہے، بڑا روپیہ پیسہ ہے، بڑی ریل پیل ہے، بڑی چمک دمک ہے. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، جسے امہال بھی کہا گیا، تمہیل، اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. گویا کہ جب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے، اپنی عیاشی و بدمستیوں میں اتنے آگے نکل جائیں کہ اب واپسی کا کوئی امکان باقی نہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اچانک ناگہانی ٹوٹ پڑتا ہے. تو نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اس موضوع پر دو روایات ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ صاحب تفسیر ابن کثیر، امام الدین ابن کثیر انہیں اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں پکڑتا جب تک کہ وہ اپنی عیاشیوں میں بدمست نہ ہو جائے. اب گویا کہ اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، امت مسلمہ کا جائزہ لیں، اور خاص طور پر جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں، جن حضرات کو بھی موقع ملتا ہے کہیں دبئی جانے کا اور یہاں اس قسم کے، تو واقعہ یہ ہے کہ جو حالات وہاں، مسلمان ملک اور رہنے والے کون ہیں؟ عرب، جن کی اپنی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا، اور ان کی اپنی قوم میں اللہ تعالیٰ نے آخری رسول ہادی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. لیکن جس درجہ عیاشیاں اور بدماشیاں اور بدمستیوں کے اندر وہ لوگ مبتلا ہو چکے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے.
اس کا عشر عشیر بھی اس وقت پاکستان میں نہیں ہے جو اب دبئی میں ہو رہا ہے۔ حال ہی میں کچھ ہمارے اپنے اعزاء و اقارب میں سے کچھ لوگ گئے تھے، تو واقعہ یہ ہے کہ جو وہاں حالات ہیں اور جس درجے اوریانی اور فحاشی، ہر جگہ آپ کو پینے کے لیے شراب مل جائے گی، بالکل اس طرح جس طرح آپ کو اپنی ہر دکان کے اوپر سافٹ ڈرنکس مل جاتے ہیں، کوکا کولا مل جائے گی، کوئی اور ڈرنکس مل جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ کہ جب وہ بالکل اپنی بدمستیوں میں آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس امت پر تو اب وہ عذاب آئے گا وہی جسے الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا، وہ ایک بہت بڑی جنگ کہ جس میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت جو ہے وہ ہلاک کر دی جائے گی۔ یہ عذاب اللہ کا ہوگا، کس شکل میں ہوگا؟ اور یہی جو ہے بش صاحب جو ہے وہ گویا کہ کوڑا بن کر برسیں گے، اور یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے اوپر عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، گویا کہ مسلمانوں کو سزا بھی دی جائے گی تو اس قوم کے ہاتھوں کہ جس کے لیے قرآن میں الفاظ موجود ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے تمام نعمتوں کے دروازے ان کے اوپر واہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ جتنی بدمستیوں میں آگے جا سکتے ہیں چلے جائیں۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عامر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی ہر عیش اور نعمت دے دی، تو اسے چاہیے، جو شخص اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ حاصل کرے، اور یہ بات یقین کے درجے میں حاصل کر لے کہ یہ شخص اللہ کی اس ڈھیل دی ہوئی مدت میں وقت گزار رہا ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امہال ہے، استدراج ہے، جسے انسان اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، بہت کچھ دے کر بھی اللہ نے آزمایا، اور پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سلب کر کے کچھ چھین کر کسی حادثے اور پریشانی سے بھی آزماتا ہے، دونوں چیزیں آزمائش ہیں۔ تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب مست ہو جاتے ہیں جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں ان عیاشیوں کے اندر، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو پھر ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں اچانک، اور وہ ہو جاتے ہیں بالکل ہی مایوس، اب کہیں کوئی جو ہے امید کی کرن باقی نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں کون سی قوت ہوگی کہ جو ان کو بچا سکے گی؟ مبلسون، یہ مبلسون کے لفظ کو نوٹ کیجئے، ابلیس اسی سے نکلا، ابلس یبلسو، مایوس ہو جانا، اور ابلیس گویا کہ صفت مشبہ ہو گئی اس شخص کے لیے کہ جو بالکل مایوس ہو چکا اللہ کی رحمت سے۔ وہ شیطان لعین جس کا اصل نام عزازیل ہے، وہ ابلیس لعین ہے، گویا کہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس شدہ شخص۔ تو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور وہ لوگ جو ہے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، تو پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ قوم عاد بھی تھی، قوم سمود بھی تھی، قوم شعیب بھی تھی، قوم مدین بھی تھی، حضرت لوط علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ اگر اصل میں یہ انداز جو ہے گویا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بیج مارا گیا فلاں قوم کا، اب اس کے آگے جو نسل بڑھ رہی ہے وہ بھی اسی اعتبار سے اسی فسق و فجور کے اندر اور اللہ کی بغاوت و سرکشی اور طغیانی کے اندر مبتلا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح کسی درخت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، باداموں کے درخت ہیں، باغ ہے، ایک درخت وہ ہے جو بہت میٹھا پھل دے رہا ہے، میٹھے بادام ہیں، اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو پھل لگ رہا ہے یا بادام اگر ہیں تو کڑوے ہیں، تو آپ اس کی کوئی سپرفیشل اگر ٹریٹمنٹ کریں گے کہ جس شاخ کے اوپر ان شاخوں کو کاٹ دیں تو ممکن ہے اس تنے سے جو ہے بعد میں نئی شاخیں نکلیں گی، اور ان شاخوں سے جو ہے بادام جو ہے وہ صحیح نکل آئے، یا پھل جو ہے وہ اس طرح کا کسیلا اور کڑوا نہ ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو علاج نہیں ہے، جب تک کہ اس درخت کو آپ جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی کڑواہٹ اور کسیلا پن تو آپ اپنی کوئی بھی طاقت استعمال کرنے اس کو دور نہیں کر سکتے۔ یہی معاملہ اس قوم کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی پھر گویا کہ جڑ کاٹ دی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو ان کی سورہ نوح کے آخر میں ہے کہ جس میں یا رب اے پروردگار، اس قوم کو جس کو میں 950 برس تک دعوت و توحید کا کام کرتا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ کا کام، تو پھر یہ ہے کہ یہ اب ان کے آگے جو نسل ہوگی فلا یلد الا فاجرا کفارا، تو آگے اگر ان کے نسل چلے گی تو وہ بھی سوائے فسق و فجور لیے ہوئے اور تیری باغی اور سرکش ہو کر چلے گی۔ تو فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ بہت ہی پیارا انداز ہے، اور کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دیکھیے بڑا منطقی ربط ہے اس میں کہ گویا کہ صفحہ ہستی کو ان لوگوں سے وہ نجس وجود
جو اللہ کے باغی اور سرکش تھے، جو شرک جیسی نجاست کے اندر ملوث تھے، اس سے اس صفحہ ہستی کو پاک کر دیا گیا، اور یہ مقام حمد ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ایک ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً توحید والے ہیں، اہل تقوی والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب ان کے لیے موقع موجود ہے، اب ان کے گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ میدان بالکل سامنے کھلا ہے، اپنی نیکیوں میں، اپنے تقوی میں، اپنے ایمان میں اور آگے سے آگے بڑھے۔ اور ان لوگوں کو کہ جو اس رستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے تھے، وہ قوم جو ناہنجاروں پر مشتمل تھی، ان تمام لوگوں کو جو ہے ان کی تو جڑ کاٹ دی گئی۔ تو والحمد للہ رب العالمین، تو کل حمد جو ہے اللہ کے لیے ہے، گویا کہ رہے نام اللہ کا۔ اب کل حمد کا ترانہ جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ یہی الفاظ جو ہے سورہ زمر کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں آئے ہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ آخری رکوع سورہ زمر کا بہت ہی خوبصورت رکوع ہے، جس میں نقشہ کھینچا گیا اہل جنت کو جو ہے وہ بہت ہی عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور اہل جہنم کا نقشہ بھی کھینچا گیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ گویا کہ دو اعتبارات سے وہاں جو ہے وہ گروہ بندی کر دی گئی، اور بالآخر جب معاملہ ہو گیا کہ اہل جنت جو ہے اپنی آخری منزل جنت تک پہنچ گیا، اور اہل جہنم کو جو ہے جہنم میں جھونک دیا گیا، تو آخری نقشہ جسے آپ کہیں گے سٹیج میں آخری جو شو ہوتا ہے، میں صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ فیصلے بالکل ہو چکے، اپنی انتہا کو پہنچ چکے، تو آخری الفاظ کیا ہیں اس رکوع کے؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ اس عرش خداوندی کو اپنے گردا گرد لیے ہوئے ہوں گے، اس کا گردا گرد جو ہے وہ طواف کر رہے ہوں گے، اس کے گردا گرد جو ہے پھیرے لگا رہے ہوں گے۔ یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق، اور ان کی زبان پر رب کے حمد کا ترانہ ہوگا، اور پھر ان لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ مکمل کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، وہی الفاظ جو یہاں آئے، اور کہا جائے گا کہ کل تعریف، کل شکر صلی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو گویا کہ ان لوگوں سے اب ان کے وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا گیا، یہ مقام شکر ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے کہیے، یہ وہی سوالیہ انداز، ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا خیال ہے ان کا، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری سماعت کو، یہ سننے کی جو طاقت اللہ نے دی ہے، قوت سماعت ہے، اس کو سلب کر لے، وابصارکم، اور تم سے تمہاری قوت بینائی اس کو بھی سلب کر لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، تو ہے کہ تم سوچ و فکر اور تعقل سے بالکل جو ہے وہ سلب کر لیے جاؤ۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، اگر یہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو کیا اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لوٹا دے؟ کسی شخص کی بظاہر بڑا توانا صحت مند شخص، اچانک آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی، کیا کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو اس کو بینائی واپس لوٹا دے؟ آج تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ سائنس بہت آگے بڑھا، اب تو لیزر ٹریٹمنٹ ہے۔ اگر بینائی جو ہے صرف اس وجہ سے گئی ہے کہ کہیں خون کی رگ جو ہے اندر پھٹ گئی تھی، جس نے وہ آپٹک ڈسک کو کور کر لیا، اور اچانک انسان جو ہے اندھیرے میں آ گیا، یا اندھیرا یا بالکل سرخ رنگ کی جو ہے ہلکی سی روشنی اسے نظر آ رہی ہے، تو چلیے لیزر ٹریٹمنٹ کروایا آپ نے، وہ جو ہے وہ جو ایک تہ آ گئی تھی بلڈ کی، اس کو ریموو کر دیا۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت میں یہ شکل ان کے اوپر آ جائے، تو کون سی طاقت ہوگی؟ من الہ غیر اللہ، بہت پیارا انداز ہے، کیا اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا معبود ہے کہ جسے تم مدد کے لیے بلا سکو گے؟ یاتیکم بھی، جو ان چیزوں کو تمہیں لوٹا دے۔ اس مقام پر تین چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں ان تین چیزوں کو بطور حوالہ پیش کیا گیا۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ جس سے وہ دیکھنے کا کام لیتے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس وہ کان اور وہ قوت سماعت نہیں ہے کہ جس سے سننے کا کام لیتے؟ ام لہم قلوب یعقلون بہا، کیا ان کو ہم نے وہ دل نہیں دیے تھے کہ جس سے عقل سے کام لیتے، کوئی تفکر سے کام لیتے، کوئی غور و فکر کرتے؟ اس لیے کہ بہرحال عقل و خرد انسان کو دیے تو سوچ و بچار کرنے کے لیے، کوئی غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں قرآن حکیم میں گویا کہ وہی بات جو اہم مضامین ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں محاسبہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے کہ شرف انسانیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سماعت دی ہے تو حق بات کو سن کر قبول کرو، ورنہ تو آپ حق بات کہہ دیجئے
کسی حیوان کے کانوں میں بھی اتر جائے گی، مطلب وہ بات آپ کی سن لے گا، وہ کان بھی ہلا دے گا، کوئی اپنی باڈی لینگویج جو ہے اس سے بھی آپ کو اظہار کر دے گا کہ میں نے آپ کی بات سن لی، لیکن یہ کہ آیا اس کو قبول کرے اور حق کا ساتھ دینے کی وہ صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں اور انہیں بروئے کار نہیں لا رہے تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، اللہ کے نزدیک، قرآن کے نزدیک وہ مویشی ہیں، ڈھور ڈنگر ہیں، حیوانات ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں انہی کا ذکر یہاں کیا گیا۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا گیا لہم قلوب لا یعقلون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ یہ تین چیزیں اصل میں کسوٹی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بظاہر یہ چلتے پھرتے جو آپ کو انسان نظر آئے، حضور سے مخاطب ہو کے فرمایا گیا والموتى، یہ تو مردہ ہیں، یہ تو گویا کہ حیوان انسان ہے جو آپ کے سامنے چل پھر رہا ہے کسی حیوان کی مانند، اصل انسانیت تو ان کی مسخ ہو چکی، مردہ ہو چکی۔ یہی تین چیزیں انہیں بھی دی تھی، سماعت بھی ان کے پاس تھی، بصارت بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر جسے میں نے کہا دلیل انفسی، انسان کے اندر وہ توحید موجود ہے، یہ بھی ان کے اندر تھا۔ اللہ نے انہیں سوچ و بچار کرنے کے لیے قلب و ذہن بھی دیا تھا، تعقل کے لیے دی تھی یہ تمام چیزیں، لیکن یہی چیزیں ہیں کہ جو پھر اصل میں گویا کہ مسئولیت کی بنیاد بن جائیں گی۔ تو قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ، یہاں دوسرے انداز میں یہاں بات کی گئی کہ اگر ان سے ان تمام صلاحیتوں کو سلب کر لیا جائے تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے کہ جو انہیں یہ صلاحیتیں لوٹا سکے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، تو ذرا غور تو کرو، انظر، ذرا اپنے باطن کو کھنگالو، ذرا غور کرو، ذرا سوچو بچار سے کام لو۔ کیف نصرف الآیات، ہم کیسے اپنی آیات کی تصریف کر رہے ہیں۔ تصریف، صرف یصرف، بار بار کسی چیز کا بیان کرنا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یہ قرآن حکیم کی صفت ہے کہ ہم نے اس میں ہر نوع کی مثال جو ہے وہ تصریف کی شان کے ساتھ بار بار، کبھی ایک انداز سے بات آ رہی ہے، کبھی دوسرے اسلوب سے آ رہی ہے، کبھی ایک انداز سے جو ہے بات کو ذہن کے اندر بٹھایا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی سمع ہے، بصر ہے، فؤاد ہے، کتنے مختلف اعتبارات سے قرآن حکیم میں ان حقائق کو واضح کیا گیا۔ تو انظر کیف نصرف الآیات، ذرا دیکھو، غور کرو کہ کیسے ہم نے اپنی آیات کی تصریف کی ہے، کیسے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ ثم هم یصدفون، صدف یصدف آتا ہے اعراض کرنا، کنارہ کشی اختیار کرنا۔ تو ان حقائق کا پوری طرح ادراک کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ دل میں گواہی موجود ہے کہ بات سچ ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ وہی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہی کچھ چودراہٹیں ہیں، وہی کچھ منفعتیں ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، جو ان کے بڑے بڑے چوپال بن گئے، جو بڑی بڑی بیٹھکیں بن گئی۔ ثم هم یصدفون قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کریں اگر اللہ کا عذاب ان پر اچانک ٹوٹ پڑے، جیسا کہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ دو اعتبارات سے ہمیں یہ معاملہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے رسول کو وقت سے پہلے متنبع کر دیا جاتا ہے کہ بتا دیں کہ 3 دن کی مہلت ہے، گویا کہ پہلے سے پیشگی وارن کر دیا گیا۔ اسے جہرہ کہا گیا، علی الاعلان۔ ایک گویا کی کیفیت یہ ہے کہ قوم اپنی مدہوش ہے انہی بدمستیوں کے اندر، عیاشیوں کے اندر، اور اچانک اللہ کا عذاب جو ہے ان کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ ایک پہلے سے وارن کرنے کے بعد کہ انہیں بتا دیجئے صرف 3 دن کی مہلت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو وقت کا رسول ہوتا ہے کبھی اس کی زبان سے ان لوگوں کو جھوٹ کا تجربہ تو نہیں ہوا۔ اگر وہ اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی 3 دن کی تمہارے پاس مہلت ہے، توبہ کر لو، رجوع اختیار کر لو اپنی ان بدمستیوں سے، اور جو تمہاری عیاشیاں ان سے باز آ جاؤ، اللہ کی فرمان برداری اختیار کرو، تضرع اختیار کرو، خشوع و خضوع اختیار کرو، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے اسے تم پر سے ٹال دے گا۔ یہ وارننگ کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ یہاں ان دونوں چیزوں کو احاطہ کر دیا گیا، دونوں اعتبارات سے، کہ اے نبی ان سے کہیے اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک ٹوٹ پڑے بغیر پیشگی جسے وارنٹ کہتے ہیں، یا وارننگ کے بغیر جو ہے اگر اچانک آ جائے، تو گویا کہ اس میں بھی کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ او جہرتن، یا پیشگی متنبع کر دیا جائے، پہلے بتا دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر رسول کا معاملہ یہ رہا۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اپنی قوم کی حالت کو دیکھنے کے بعد کہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے کہیں کوئی امید کی کرن باقی نہیں رہی، کہیں کوئی روشنی کی جو ہے رمق باقی نہیں رہی، پیشگی متنبع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب گویا کہ اس کا کوڑا جو ہے برس پڑنے کو تیار ہے،
اب بھی اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی لے آؤ، اب بھی توبہ کر لو، انابت اور رجوع اختیار کرو۔ لیکن یہ کہ یہ بات اگر قوم جو ہے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی ہے اور اپنی جو ہے شب و روز کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ رونما کرنے کو تیار نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی سنت تو پوری ہو کر رہے گی۔ وہ عذاب استیصال جو پہلی قوموں پر اس اعتبار سے آیا تھا وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عذاب استیصال سے کم کے جو عذاب ہے اس کے جھٹکے جو ہے وہ دیتا رہے گا، وہ اللہ کی سنت ہے۔ اور اسی عذاب کی وہ شکل بھی ہے کہ جو گویا کہ آج جس کا ایک بہت بڑا سمبل ہم لوگ ہیں، تفرقہ ہے، انتشار ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے۔ او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم باس بعض، یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے کہ مسلمانوں کو مختلف فرقوں کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر تقسیم کر دے اور پھر ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو بہرحال وہ غالباً 12 ربیع الاول ہی کا دن تھا جب وہ بہت بڑا حادثہ ہوا اور 60-70 کے قریب جو ہے افراد جو ہے وہ شہادت انہوں نے حاصل کی ہے۔ وہ فنکشن کیا ہو رہا تھا؟ وہ اسی میلاد النبی کے حوالے سے، عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک فنکشن تھا کہ جہاں وہ حادثہ بھی ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو صرف اس طرح سمجھ کے کہ یہ تو بہرحال جی کوئی باہمی اس قسم کی ہے، کوئی راہ کے ایجنٹ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، سوچنے کا یہ انداز بھی ہے اور عام طور پر جو ریشنلسٹ ذہن جو ہے وہ اس کی طرف جائے گا۔ لیکن یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو سنت قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہے، اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ نفاق کا مرض ان لوگوں میں پیدا کر دیتا ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور دوسرا پھر اس کی شکل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مختلف سیکٹس کے اندر تبدیل کر کے سیکٹیرین رائٹس جو ہیں کہ ایک دوسرے کی جو ہے طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھانے والا معاملہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اب اس اعتبار سے بھی اب لوگوں نے تو مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا جمعے کی نماز کے لیے، یا اس قسم کی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر یہ جو مذہبی مجالس ہو رہی ہیں اس میں اس قسم کے اگر واقعات ہوں گے تو لوگوں کے اندر وہ جو ہے خوف و دہشت کی فضا اس درجے ہو جائے گی کہ وہ وہاں بھی جانے سے گریز کریں گے۔ اور وہ اجتماعات ہوتے ہیں جس طرح قرآن آڈیٹوریم آپ کو نظر آتا ہے کہ سیرت النبی کے موقع کے اوپر یہ چھک جو ہے بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، نہ اسٹیج پر کوئی جگہ باقی ہے، نہ کوئی سامنے جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہی کیفیت اگر کہیں اور آگے بڑھ جائے تو پھر یہاں بھی ویرانیاں جو ہے نظر آنے لگیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس اعتبار سے پناہ اللہ کی طلب کرنی چاہیے کہ ہمارے اپنے اعمال کی اور ہمارے اپنے ان کی سزا ہے کہ ہمارے اوپر خوف اور دہشت، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف اور دہشت کا جو ہے اور بے روزگاری اور بھوک اور افلاس جو ہے ان کے اوپر بطور عذاب مسلط کر دی۔ تو قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، تو کون لوگ ہلاک کیے جائیں گے؟ وہی لوگ کہ جو ظلم سے کام لینے والے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اب عذاب آتا ہے، جو عذاب استیصال نہیں ہے، اس میں تو کیفیت یہ ہے کہ گیہوں کے ساتھ جو ہے وہ گھل بھی پس گیا۔ اس بستی کے اندر جہاں زلزلہ آیا تھا وہاں کئی نیک اور عابد و زاہد لوگ موجود تھے تو ان کی بھی شہادتیں ہو گئی، اور وہیں اگر کہیں زناکاری کے اڈے بنے ہوئے تھے اور وہاں عیاشیوں کے، اس لیے کہ یہ باتیں جو ہیں بعد میں سننے میں آتی بھی رہی کہ بالا کوٹ ہو یا آزاد کشمیر ہو، اور وہاں جس قسم کے اب ہوٹلز بن رہے تھے اور سیاحوں نے آ کر وہاں جس قسم کی کرپشن اور جس قسم کی نجاستیں وہاں پیدا کر دی تھی، وہ لوگ جو بعد میں وہاں کے جو ہے وہ دورہ کر کے آئے ہیں انہوں نے آ کر خبر دی ہے ان باتوں کی، اور یہ حقائق ہے کہ وہ ہوٹلز جو ہیں وہ جس طرح پھر وہ عیاشوں کے اڈے بن گئے تھے۔ لیکن یہ کہ پھر اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو نیک اور عابد و زاہد ہیں، جو واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں جنہوں نے دیا ہوا ہے، وہ اس دنیا میں تو موت آ گئی لیکن اخروی زندگی تو ان کی سنور گئی نا، دنیا میں تو شہادت کی موت مل گئی۔ لیکن یہ کہ وہ فاسق و فاجر و اللہ کے سرکش اور باغی جو ہے انہیں اس دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھنا پڑا، اور آخرت کا وہ جو ابدی عذاب ہے وہ تو جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ تو هل يهلك الا القوم الظالمون، تو کون لوگ ہلاک کیے جائیں گے سوائے ان ظالموں کے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں بھیجتے ہم اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر۔ ہر رسول کا معاملہ یہ رہا، اس کی دعوت کے دو پہلو ہیں کہ جو ہمیشہ نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں، انذار اور تبشیر، خبردار کر دینا، متنبع کر دینا قوم کو ان کی عملی کوتاہیاں، گناہ، فسق و فجور، اللہ کی بغاوت اور سرکشی، اس سے خبردار کرنا کہ یہ انجام تمہارا ابدی ہلاکت تک منتج ہوگا، اور دوسری طرف خوشخبری اور بشارت ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں، جو گویا کہ اللہ کی توحید اس کے قائل ہیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ تو مبشر اور منذر، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں ان میں بھی مبشر اور منذر نام ہے، تبشیر کرنے والا، خوشخبری دینے والا، اور انذار کرنے والا، خبردار کرنے والا۔ تو وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، اور نہیں بھیجتے ہم اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر۔
فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو شخص بھی ایمان لے آیا، پہلے جو قومیں تھی رسول وقت پر ایمان لے آیا، اب یہ جو قرآن نازل ہو رہا مکی صورت ہے، تو یہاں مخاطبین قرآن کون ہیں؟ مشرکین مکہ ہیں، امیڈیٹ تو وہی ہے، باقی اہل عرب ہیں، اس سے باہر نکل جائیے تو قرآن کی دعوت صرف مکہ کے لیے تو نہیں آئی تھی۔ سن 1390 میں حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آیا، تو اب یہ الگ فوکس بن گیا، اب مدینہ کے ارد گرد کے بہت سے قبائل جو ہے وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو اس اعتبار سے معاملہ جو ہے صرف وہ ایک جگہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تمام رہتی دنیا تک جو شخص بھی ایمان لائے گا، اور اے لوگو، اے مشرکین، تم میں سے جو شخص بھی ایمان لے آئے گا، فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور صرف ایمان نہیں بلکہ اس نے اپنی اصلاح حال بھی کر لی۔ معلوم ہوا یہ عمل صالح اور ایمان جس طرح ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح ہمیں یقین ہے کہ اگر آگ روشن ہے تو اس کا ماحول جو ہے لازماً گرم ہوگا، اگر ماحول میں سردی ہے، آگ آپ کو بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ آگ نہیں ہے، آگ نما کوئی شے ہے۔ روشنیوں کا انعکاس بعض اوقات ہو جاتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مختلف قسم کی جو ہے پنیاں لے کر اور نیچے کوئی پنکھا چلا کے اور لائٹ چلا کے، دور سے دیکھنے میں آپ کو گمان تک نہیں ہوتا کہ یہ آگ نہیں ہے، لیکن قریب پہنچ کر آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ تو روشنیاں تھیں، کچھ اس کے اوپر مختلف قسم کے جو ہے رنگوں کی ایسا حالہ بنا دیا گیا کہ دیکھنے میں آپ کو آگ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ وہاں پہنچ کر اس بظاہر آگ کے اندر اپنا ہاتھ بھی داخل کر دے تو آپ کو آگ کی جو تمازت اور حدت ہے وہ محسوس نہیں ہوگی۔ تو کیا فیصلہ ہوا کہ وہ آگ نہیں ہے، آگ نما شے ہے، اس لیے کہ اس کے ماحول کے اندر وہ حرارت اور تمازت موجود نہیں کہ جو آگ کا خاصہ ہے۔ اسی طرح ایمان کا خاصہ عمل صالح ہے۔ اگر عمل صالح سیرت و کردار میں نہیں ہے، وہ نفاق کی علامات جو حضور نے گنوائی ہیں وہ موجود ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، ان کی معاشرت کے اندر جو ہے وہ بے حجابی بھی ہے، اور جو ہے اس کے اندر عریانی بھی در آئی ہے، یہ تمام چیزیں گویا کہ عکاسی کس بات کی کریں گے کہ وہ اصل ایمان موجود نہیں۔ قانونی ایمان یا جسے ہم اسلام کہتے ہیں، ایک لیگل اینٹیٹی تو انہیں حاصل ہے، مسلمان کہلائیں گے، لیکن حقیقی ایمان نہیں ہے۔ فمن آمن واصلح، تو جو شخص بھی ان میں سے ایمان لے آیا اور پھر اس نے اپنی اصلاح حال بھی کر لی اور اس نے اپنے اعمال کو بھی سنوار لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اب ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کسی حزن اور ملال کے اندر مبتلا ہونا۔ اب یہ اصل میں یہ وہ کیفیات ہیں کہ جن کو خاص طور پر ایٹریبیوٹ کیا گیا اولیاء اللہ کے ساتھ۔ 2-3 مقامات ہیں قرآن حکیم کے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ کہ یوں نہ ہو جائے، یہ معاملہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ ہو جائے، کوئی ناگہانی افتاد نہ آ جائے، انسان ہر وقت جو ہے دہشت اور خوف کی کیفیت میں رہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو یقین ہوگا کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی شے آ ہی نہیں سکتی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اور پھر اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ ہی دیا ہے تو کوئی طاقت ایسی نہیں کہ جو اس کو روک سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو پھر توحید کے منافی ہو گیا نا۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو ہو کر رہے گا۔ اور اس سے اگلا درجہ بھی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دیا، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی شے ہے، وہ میری آزمائش ہے، اور انہی آزمائشوں سے گزر کر گویا کہ انسان کے سوچنے کا انداز ہے نا، کہ انسان یہ سوچے کہ آزمائشوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ مجھے ترقی دینا چاہتا ہے، گویا کہ میرے درجات میں بلندی کرنا چاہتا ہے، انہی آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ میرے لیے سراپا اجر و ثواب بنا دے گا۔ یہ مختلف ڈائمنشنز ہے کہ جس کو انسان جو ہے اس کو اس کی مطابقت سے سوچ سکتا ہے، اس کو اپنے اوپر جو ہے طاری کر سکتا ہے۔ تو فمن آمن واصلح فلا خوف، یہ ہے خوف جس کا تعلق مستقبل سے ہے، اور حزن جس کا تعلق ہوتا ہے ماضی سے۔ اب آہ و بکا ہے، پچھتاوا ہے، کاش کہ یوں ہو جاتا، کاش کہ یہ معاملہ اس طرح نہ ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا۔ یہ انسان کے سوچنے کا انداز، یہ بھی ایمان کے منافی ہے، اس لیے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو شے ہو گئی وہ تو اللہ کے حکم سے ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے کسی ایک کو جو ہے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، فلاں کی غلطی تھی، فلاں کا یہ معاملہ تھا، اگر وہ شخص یہ غلطی نہ کرتا تو یہ معاملہ یوں نہ ہوتا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ یہ نقصان لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ ما شاء اللہ کانا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اللہ کے بغیر چاہے تو کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں ہی کیفیات
جس میں ایک کا تعلق مستقبل سے ہے، خوف، اندیشہ، اور اسی میں وہم کی کیفیت. انسان ہر وقت جو ہے بس وہ جسے آپ کہیں گے کہ اس کیفیت میں ہے کہ بہت ہی ایک بے سکونی کی کیفیت ہے، اچانک یہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے. یہ معاملہ انسان بعض اوقات انسان کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی یہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی بڑی انشراح کی کیفیت ہوتی ہے. تو بعض اوقات انسان کے اندر یاسیت ہوتی ہے، مایوسیت ہوتی ہے، بظاہر جو ہے دور دور تک کہیں کو روشنی کی رمق جو ہے نظر نہیں آ رہی ہوتی، معلوم ہوتا ہے ناکامیاں ہی ناکامیاں مقدر ہیں. یہ انسان کے کیفیت کے اندر اتار چڑھاؤ آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ چڑھاؤ اور اتار جتنا اس کا جو ہے وہ فریکوینسی زیادہ ہوگی اتنا ہی ایمان کی کمی ہے. ایمان جتنا محکم ہوگا اس کے اندر یہ اتار چڑھاؤ اتنا کم ہوگا، بلکہ گویا کہ وہ کیفیت کہ جس میں انسان بالکل ایک سیدھا راستہ اختیار کر لے، صراط مستقیم، کہ کسی شے پر نہ پچھتاوا ہے، نہ انسان کے اندر جو ہے کوئی معاملہ مستقبل کے بارے میں اسے خوف اور اندیشہ ہے. یہ ہے وہ صفات کہ جو اولیاء اللہ کی، اولیاء اللہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، وہ کوئی ما فوق البشر نہیں ہوتے، وہ بشریت کے اسی جو لمیٹیشنز ہیں ان کے اندر ہی ہیں، لیکن ان کا ایمان اس درجے راسخ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو یہاں وہی کیفیات جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کی گئی کن لوگوں کے لیے جو صدق دل سے ایمان لائیں گے. فمن آمن واصلح، اور پھر وہ صبر بھی جائیں گے، اپنا اصلاح حال بھی کر لیں گے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے اب نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کر دی. تعویل خاص کے اعتبار سے وہ مخاطبین کے جن کے سامنے یہ آیات پیش کی جا رہی ہیں. اب تو مکی دور بھی تقریباً یہ سمجھیے کہ حضور کو دعوت دیتے ہوئے 11-12 سال بیت چکے ہیں، تو انہوں نے تو گویا کہ اب اتمام حجت ہو چکا ان پر. اب تو ان کے پاس اور کوئی دلیل باقی نہیں رہی کہ قرآن انہوں نے حضور کی زبان سے سنا، ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن نازل ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک کھلی کتاب کی طرح ان کے سامنے جو ہے وہ موجود ہے، جن سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا. الصادق الامین کے خطاب جو اسی معاشرے سے حضور نے حاصل کیے، لیکن اس کے باوجود گویا کہ اتمام حجت ان پر ہو چکا ہے. اب اس کے باوجود والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے تکذیب کر دی ہماری آیات کی، جھٹلا دیا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کو تو وہ عذاب جو ہے اب وہ پہنچ کر رہے گا، وہ مس کر کے رہے گا. گویا کہ ان کا جو فسق و فجور ہے، جو ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن چکی ہیں، جس کی بنا پر وہ جو ہے ان سے آزاد نہیں ہو پا رہے، اپنی دنیاوی منفعت، اپنی سرداریاں چودراٹیں جو ہیں وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ دل گواہی دے رہا ہے کہ بات سچ ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان لوگوں کا انجام تو واقعتاً یہ ہونا چاہیے کہ اب انہیں وہ دردناک عذاب کا جو ہے وہ نوالا بنایا جائے، ان کے اپنے فسق و فجور کی بنیاد پر. والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، ان کو تو پہنچ کر رہے گا وہ عذاب کہ جو اب ان کو گویا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان پر مسدد کر دیا جائے گا. بما کانوا یفسقون، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، ان کے فسق و فجور کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.